بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہٹ ٹی وی کے ویورز کو السلام علیکم۔ آج 16 اپریل اور جمعرات کا دن سن 2020 ہے۔ ویورز، آپ نے پچھلے کچھ عرصے میں نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے سو کالڈ مسلم برادرز ممالک یعنی کہ عرب شیوخ کا بھارت کے ساتھ دوستی کا جھولا تو مریخ سے اوپر کی ہواؤں میں اڑ رہا تھا، اور ابوظہبی کے شیخوں نے کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارتیوں کو مندر بنانے کے لیے زمین بھی الاٹ کر دی۔ اس سرزمین عرب پر صدیوں بعد بننے والے بت قدے کے افتتاح کے لیے بڑے بڑے بھارتی پجاری سجی سوری داسیوں کے ساتھ UAE پہنچ گئے۔ داسیوں کے آرتی اتارنے پر عرب شیوخ نے ان کے ساتھ مل کر بھجن بھی گائے اور پوجا پاٹ بھی کی۔ آپ ویور نے مختلف پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانکس میڈیا پر ان عیاش اور بغیرت شیوخ کی وجہ سے سرزمین عرب پر بت پرستی کی کبھی رسم کی 1400 سال بعد واپسی کی فوٹیج دیکھی ہوں گی۔ صرف یہی نہیں، انڈیا کی دوستی میں UAE کے شیوخ نے سعودی وزیر خارجہ عادل الجبیر کے ساتھ آ کر کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کی اچھی خاصی عزت افزائی کی تھی۔ نہ صرف عزت افزائی بلکہ چترول کی تھی، اور کہا کہ اس پاکستان مسلم امہ کا چورن بیچنا بند کر دے۔ کشمیر امت مسلمہ کا نہیں بلکہ انڈیا اور پاکستان کا دو طرفہ مسئلہ ہے۔ یہ عرب شیوخ کا پیغام تھا پاکستان کے لیے۔ اور تو اور کچھ عرب ریاستوں کے شیخوں نے تو یہاں تک بھی کہا کہ کشمیر اور بھارت کا اندرونی مسئلہ ہے، پاکستان انڈیا میں مداخلت کرنا بند کرے۔ 27 فروری 2019 کو بھارتی طیارے کی تباہی اور ابھینندن کی گرفتاری پر سعودیہ نے تو باقاعدہ بھارتی ایما پر دباؤ ڈال کر انڈین پائلٹ ابھینندن کو آزاد کروایا تاکہ انڈیا سعودیہ سے خوش ہو جائے۔ سعودی دباؤ پر اور خیر سگالی کے طور پر چھوڑے گئے پائلٹ کے جواب میں بھارت آئے روز LOC پر اور آزاد کشمیر کی شہری آبادی پر بمباری کر کے ہمیں ایک اچھا جواب دے رہا ہے۔ خیر ویور، اب میں آتا ہوں اصل خبر کی جانب۔ ایک بھارتی شہری BR شیٹی متحدہ عرب امارات میں ایک پراسرار شخصیت ہے۔ یہ شخص 1973 میں بطور کیمسٹ UAE میں $8 روزانہ کی تنخواہ پر بھرتی ہو کر آیا تھا۔ 1975 میں یعنی کہ 1975 میں مبینہ طور پر اس نے پاکستان کے ہمسایہ ملک کی بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی را سے مل کر مستقبل کی پلاننگ کرتے ہوئے UAE میں NMC کے نام سے ایک چھوٹا سا اسپتال بنا لیا۔ 70 کی دہائی میں عرب علاقے ڈیولپ ہو رہے تھے، وہاں تعلیم نہیں تھی، نہ ہی کوئی ٹیکنیکل قسم کی ایجوکیشن دی جاتی تھی، نہ ہی اسپیشلسٹ قسم کی تعلیم تھی۔ انہیں ٹیکنیکل ڈاکٹرز، انجینئر اور اس قسم کے لوگوں کی اشد ضرورت تھی، کیونکہ وہ اس وقت ڈیولپ ہو رہے تھے، آج کے دور کی طرح ڈیولپ ہو نہیں چکے تھے۔ لہٰذا BR شیٹی صاحب قطر کے امیر سے ملے، انہیں صحت کے شعبے کے حوالے سے شیشے میں اتارا اور ان سے $10 ملین لے کر اپنے میڈیکل کے کاروبار کو اور وسیع کر لیا۔ اس کے بعد موصوف ابوظہبی کے حکمران سے ملے اور انہیں بھی امیر قطر کا حوالہ دے کر اور اسپتال کا بتا کر قائل کر لیا۔ ابوظہبی کے امیر سے $2.7 ملین لے کر وہاں بھی ایک اسپتال بنا ڈالا۔ BR شیٹی نے مستقبل کے بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی سازش کے تانوں بانوں کو بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی را کے کہنے پر مزید وسیع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اپنی اچھی خاصی شناخت بنانے کے بعد اب اس نے اپنی اس میڈیکل کی شناخت کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس نے UAE کی انفرادی ریاستوں یعنی کہ ابوظہبی، قطر وغیرہ کو چھوڑ کر اس نے UAE کے کرتا دھرتوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے کام کا آغاز کر دیا۔ یہاں میں اپنے ویورز کے لیے ایک چھوٹی سی بات کلیئر کر دوں کہ UAE کچھ 7، 8، 9 عرب ریاستوں کی ایک یونین ہے، جس طرح یورپین یونین ہے۔ اس میں دبئی، ابوظہبی، قطر، بحرین اور اس طرح کی دوسری جو چھوٹی ریاستیں ہیں وہ ساری شامل ہیں۔
اور یہ ساری ریاستیں انفرادی طور پر ایک آزاد حیثیت بھی رکھتی ہیں، جیسا یورپین یونین کے سارے ممالک اپنی ایک آزاد حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ یونین کی طرح یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے کہا جاتا ہے۔ ان کی سنگل کرنسی ہے، ان کے کچھ معاملات میں ان کی خارجہ پالیسی بھی ایک ہے، اور کچھ میں ان کی اپنی علیحدہ خارجہ پالیسیز بھی ہیں۔ خیر، یو اے ای کے حکمرانوں کو قائل کر کے انہی کے حکم پر بینک دبئی الاسلامی سے $12 ملین لے کر شیٹی نے یو اے ای میں ایمبولینس سروس بھی شروع کر دی۔ ان سب کے بعد بی آر شیٹی نے بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی سے مل کر 1975 سے جو شطرنج کی بساط بچائی ہوئی تھی اسے 2019 اور 2020 میں لپیٹنے کا وقت آ گیا۔ موصوف نے یو اے ای کے مختلف بینکوں سے کوئی تقریباً کل ملا کر $800 ملین سے زیادہ کا پیسہ لیا ہوا تھا۔ شیٹی صاحب نے یہ سارا پیسہ سارا نہیں، تقریباً $500-600 ملین کے قریب ایک پرائیویٹ جیٹ کے ذریعے یو کے منتقل کر دیا، اور پھر الٹیمیٹلی یہ پیسہ انڈیا چلا گیا جیسا کہ منصوبہ تھا۔ اب بی آر شیٹی یو اے ای سے فرار ہو چکا ہے، اور جیسا کہ اس قسم کے کاموں میں ہوتا ہے کہ موصوف مل نہیں رہے۔ یو اے ای کے حکمرانوں نے انٹیلیجنس رپورٹ کی بنیاد پر انڈیا سے بی آر شیٹی کی حوالگی کا مطالبہ کر دیا۔ انڈیا نے کوڑا جواب دیا کہ شیٹی تو ہمارا شہری نہیں ہے، ہمارے ملک میں رہتا ہی نہیں ہے، وہ یو کے میں ہے، آپ برائے مہربانی اسے وہاں تلاش کریں۔ اب وہ شیوخ کی آرتیاں اتارنے والی کہاں گئیں، اور وہ پوجا پاٹ میں شمولیت کا کیا فائدہ ہوا؟ ان حالات میں کرونا وائرس کا بہانہ بنا کر یو اے ای والوں نے انڈیا سے کہا کہ اپنی لیبر یہاں سے نکالو، مگر اندرون خانہ مسئلہ شیٹی کے ذریعے لوٹے گئے تقریباً $500 ملین کا ہے، اور یہ لوٹی ہوئی رقم جو ہے یو اے ای کے حکمرانوں کو آرام نہیں کرنے دے رہی۔ لیکن ہندوستان میں بھی مسلمانوں کا ازلی دشمن نریندر مودی ہے، جس نے شیوخ کو کہا کہ خبردار کسی انڈین کو مت نکالنا، اور نہ ہی ہم کسی کو لیں گے۔ میں نے یہ جتنی بھی خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، اس کے فیکٹس اینڈ فگر میں ساتھ اسکرین پہ چل رہے ہیں، آپ انہیں چیک کر سکتے ہیں۔ انہی میں شیٹی کی جب وہ 1973 میں ابوظہبی میں آیا تو اس وقت کی تصاویر، پھر بعد میں جب وہ بلینئر ہو گیا اس وقت کی تصویریں بھی شیئر کی جا رہی ہیں، اور ساتھ خلیج ٹائم، یاہو نیوز کی 16 اپریل کی خبریں بھی ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں۔ کوئی بھی بندہ گوگل پہ جا کر کہیں بھی جا کر خبروں کی تصدیق کر سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی گلف لیجسلیشن نیٹ ورک، یہ ایک یو اے ای کی سرکاری ویب سائٹ ہے جو یو اے ای کے ممالک کی قوانین اور ان ملکوں میں ہونے والے فراڈ اور ان ملکوں میں ہونے والے بڑے بڑے کاموں کی جو خبریں ہیں، رپورٹنگ ہیں، وہ اس پہ شائع کرتے ہیں۔ تو آپ اس ویب سائٹ پہ بھی اس کی بھی میں نے ساتھ فوٹیج ریلیز کی ہے، آپ اس ویب سائٹ پہ جا کے اس خبر کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو تھا عربوں کا اور ہندوتا کے حامیوں کا آپس میں گٹھ جو کہ اب ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور تاریخ میں پہلی دفعہ 2019 کے حج کے خطبے میں امام جو مکہ ہیں، امام حج، انہوں نے خطبے میں کشمیر کے مظلوم لوگوں کا نام نہیں لیا، نہ ہی فلسطین کے۔ ان عرب شیوخ نے، اسپیشلی سعودیہ نے، اپنی مسلم اہمیت کو ہندوؤں اور یہودیوں کے آگے بیچ دیا ہے۔ ان کو شرم آنی چاہیے۔ آخر میں میں اپنے ویورز کو کہوں گا کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹس باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔